اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل ایمان بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اس آیت میں امت محمدیہ کا مقام اور کام بتایا گیا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے، نمبر 1، امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ نیکی کا حکم دینے، برائی سے رکنے اور روکنے والی ہے۔ نمبر 3، اہل کتاب ایمان لائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 4، اہل کتاب میں ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، کفر اور فسق و فجور اختیار کرنے والے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ تمام امتوں سے بہتر اور افضل امت ہے جسے اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس امت کے فرائض ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور سورۃ آل عمران میں ہی آیت نمبر 104 میں بھی تھا کہ امت محمدیہ میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب اس آیت میں مکمل طور پر امت محمدیہ کے وجود کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور اسے قیادت کا فریضہ سونپ دیا گیا ہے۔ امت کیسے کہتے ہیں؟ امت ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ایک نظریے پر قائم ہو اور اسی کے مطابق کام کرے، آپس میں جڑی ہوئی ہو، ان میں باہمی اخوت ہو، ان کا دکھ درد ایک ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، عمل اور مقصد ایک ہو۔ ایسی امت خیر امت ہے، اور امت مسلمہ اپنے کاموں اور اعمال کی بنیاد پر بہترین امت ہے۔ ایسی امت نیکی کو پھیلائے گی اور برائی کو روکے گی۔ امت مسلمہ کے بارے میں جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس نے اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں بھی پوری انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنی ہے۔ اس نے کسی اور سے ہدایت نہیں لینی بلکہ اس آیت سے گائیڈنس لینی ہے۔ جہالت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ ایمان بھی اللہ کو مضبوط کر کے اپنی قوت اور طاقت کو بھلائی کے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی تھی، مگر یہ لوگ بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت اور قیادت ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی، اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے وہ مناسب سمجھتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ لوگوں یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے غروب ہونے تک کا وقت۔ یعنی اہل تورات کو تورات دی گئی تو انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قرات ملا، اور اسی طرح اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر کی نماز تک مزدوری کی، انہیں بھی ایک ایک قرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں 2 قرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں تو 2 قرات دیے ہیں اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو کچھ چاہوں دے دوں۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ مقام ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق میں سب سے اشرف بنایا تھا اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا عظیم اور کامل دین دے کر بھیجا تھا جو ان سے پہلے کسی نبی یا رسول کو نہیں ملا۔ ان کے اس دین کا پابند رہ کر تھوڑا عمل بھی دوسرے مذاہب والوں کے عمل کثیر سے زیادہ افضل ہے۔ اور آیت کے اینڈ میں نرم انداز اختیار کرتے ہوئے اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس ذلت اور خواری سے بچ سکتے تھے، وہ بہترین امت کا حصہ بن سکتے تھے، تو اس طرح آخرت میں انہیں دوہرا اجر ملتا اور دنیا میں بھی عزت بڑھتی۔ مگر حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ان کی اکثریت نافرمانی پر اڑی رہی اور اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خیر امت میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔